کی ہے میں نے تو نہیں کی، یہ بات محمد کی ہے میں نے تو نہیں کی، جس کا ولی میں ہوں علی اس کا ولی ہے، جس کا ولی علی اس کا ولی ہے، جنت جسے کہتے ہیں وہ اندر کی گلی ہے، جنت جسے کہتے ہیں وہ اندر کی گلی ہے، فیصلہ غدیر پہ سنا چھوڑے نبی نے، 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 فیصلہ غدیر پہ سنا چھوڑے، سوال کے الحاج بلا کے، سوال کے الحاج بلا کے، سوال کے الحاج بلا کے، نالے اپنا تاج لہا کے تے اپنے سونے ویر امیر نو بوا چھوڑے، اپنے سونے ویر امیر نو بوا چھوڑے نبی نے، فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑے نبی نے، فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑے، سوال کے الحاج بلا کے، سوال کے الحاج بلا کے، نالے اپنا تاج لہا کے تے اپنے سونے ویر امیر نو پوا چھوڑے، اپنے سونے ویر امیر نو پوا چھوڑے، رب رت وچ پردہ لایا، رب رت وچ پردہ لایا، رب رت وچ پردہ لایا، جڑا ہاتھ باہر آیا تے اج او ہاتھ غمے غفیر نوں دکھا چھوڑے، تے اج او ہاتھ جمے غفیر نوں دکھا چھوڑے، نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑے، نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑے، آج ممبر تے حیدر بہ گئے، آج ممبر تے حیدر بہ گئے، آج ممبر تے حیدر بہ گئے، سب دشمن دے رہ گئے، میسج عرشیان گل وچ چلا چھوڑے، میسج عرشیان گل وچ چلا چھوڑے، نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑے، نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑے، آئیں بخن بخن دیا گاجاں، آئیں بخن بخن دیا گاجاں، آئیں بخن بخن دیا گاجاں، وچ مجمع دے الحاج سرانو چا کے جھوٹ موٹ دا ہلا چھوڑے، سرانو چا کے جھوٹ موٹ دا ہلا چھوڑے، نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑے، نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑے، ایو ممبر میرے تے باسی، ایو ممبر میرے تے باسی، ایو ممبر میرے تے باسی، ایو حق تے قائم راسی، یہ جھگڑا سارے آن دے سامنے مکا چھوڑے، جھگڑا سارے آن دے سامنے مکا چھوڑے، نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑے، نبی نے
سونے ویر امیر نو پوا چھوڑے تے اپنے سونے ویر امیر نو پوا چھوڑے نبی نے فیصلہ غدیر دے سنا چھوڑے بارے دیگر بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ بدہۃ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن أما بعد قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صلوات محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم غدیر قوم کے جشن کے حوالے سے اکٹھے بیٹھے ہیں، تو جشن عید غدیر میری طرف سے تمام مومنین کو مبارک ہو۔ محترم سامعین کرام، خداوند کریم نے اپنے پیارے پیغمبر کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ کوئی خاص پیغام تھا، کوئی خاص میسج تھا جو اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کو یاد دہانی دلوا کر ایک عجیب لہجے سے کہہ رہے ہیں کہ بلغ، پہنچا دیجئے جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ میسج، یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا میری رسالت کا پیغام تو نے پہنچایا بھی نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہ مقام غدیر قوم کا میدان مکہ کے قریب، غدیر کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں درج کیا ہے کہ غدیر کا معنی تالاب کے ہے۔ تالاب ایسی جگہ جہاں پر پانی اکٹھا ہوتا ہے، جہاں پر قافلے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاج کرام کو اکٹھا کیا، جو آگے نکل گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا، اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچانے کا منصوبہ تیار کیا۔ پالان ممبر بنایا، اونٹوں کے پالانوں کو اکٹھا کر کے ایک ممبر تیار کیا، اور اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو بلایا، اور پالانوں کے ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے بھائی علی کو اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اور چند سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ایک وسیع و عریض خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ قالوا بلا، تو سب نے یک زباں ہو کر کہا قالوا بلا، ہاں یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا ہے۔ پھر فرمایا الستُ بربکم اولی من انفسکم، کہ کیا میں تم پر تمہاری جان و مال پہ سب سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا؟ الستُ اولی من انفسکم، کیا میں تمہارے جان و مال پر تم سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا قالوا بلا،
تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہدف کی طرف آئے اور اپنے پیارے بھائی کا ہاتھ بلند کیا اور یہ اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بن ابی طالب مولا ہے۔ اس حدیث پر سب کا اتفاق ہے، باقی معنی میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ معنی کے مولا کے معنی دوست بھی کیے گئے ہیں، مولا کے معنی مختلف یعنی آقا سردار بھی کیے گئے ہیں۔ جتنا جس کو سمجھ آ رہا ہے اس کا معنی وہی کر رہے ہیں، لیکن قرینہ کے اعتبار سے جو نظر آتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ایک سردار مقرر کرنا چاہتے تھے، وہ سردار اپنے بعد اپنے بھائی علی کو مقرر کر گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ میں اپنے بھائی علی کو بھیجا اور تمام اصحاب نے حجاج کرام نے آ کر مبارکبادی دی، بخیر یا نبی، بخیر یا علی، آپ کو مبارکبادی ہو کہ آپ مومنین کے امیر ٹھہرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حجاج کرام کو یہ ارشاد فرمایا کہ خیمے میں جا کر علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کہہ دیجیے۔ معزز سامعین کرام، اختصار کے ساتھ کیا خلیفہ، کیا نائب، کیا وسیع نبی خود بناتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، حضرت شموئیل نبی کی قوم ان کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اپنے بعد اپنا ایک وسیع مقرر کریں جو کہ ہماری رہنمائی فرمائے جہاد میں اور دیگر امور میں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ نے میرے بعد تم پر جو وسیع اور سردار مقرر کیا ہے وہ طالوت ہے، طالوت تمہارا بادشاہ ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کیسے ہو، قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طالوت کے پاس نہ ملک ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی اور عزت و عظمت ہے، کوئی اور چیز نہیں، طالوت ہم سے کیسے اپنا افضلیت کے باعث آ سکتا ہے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے طالوت کو تم پر جو فضیلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو علمی لحاظ سے بھی وسعت دی ہے اور جسمانی قوت و طاقت کے لحاظ سے بھی وسعت و طاقت دی ہے۔ لہذا وسیع کے لیے یہ ضروری ہے کہ علمی لحاظ سے بھی وہ سب سے عالم ہو اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی سب سے طاقتور ہو، پھر میدان سے بھاگتا نہ پھرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ جس طرح علی کے خالق کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سب مل کے صلوات پڑھیں. بالکل اختصار کے ساتھ سب سے پہلے آج کا بابرکت دن بڑی عظمت والا دن ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ عید غدیر ہماری سب سے بڑی عید ہے. یاد رکھیے کسی نے کیا خوب کہا کہ مرچیں سارا سال اگتی ہیں لیکن لگتی غدیر والے دن ہیں. یہ غدیر کا بہت بڑا موقع ہے. یاد رکھیے جب بھی ہماری کوئی عید آتی ہے برادری کا کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے لیکن یہ ایسی عید ہے جس پہ کوئی ایک نہیں مرتا بلکہ سارے دشمن علی مر جاتے ہیں. یہ عید ایت اللہ خمینی نے کیا فرمایا یاد رکھو غدیر کو مناؤ. پہلے غدیر بعد میں محرم کی تیاری کرنا کیونکہ غدیر کو بھلانے کی وجہ سے محرم اور عاشورہ وبا ہوا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کون سا میدان ہے؟ ہوا نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، حاجیوں کے تازے ٹینٹ ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میرے نبی رک جا اور یہاں پہ جو میں نے تجھے پیغام دیا ہے لوگوں تک پہنچا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے میرا وہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا تو گویا تو نے رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا. اے نبی خوف نہ کھا، ڈر نہ کھا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھ اللہ تیرے ساتھ ہے اور اللہ کبھی کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. رسول کہاں تھے؟ قم کے میدان میں، وہاں ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی. کچھ حاجی جلدی میں آگے جا رہے تھے، کچھ پیچھے رہ گئے. رسول جب اس میدان میں پہنچے رسول نے اپنے خاص صحابیوں سے فرمایا رکو، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے ہیں ان کو آگے بلاؤ، ان کا انتظار کرو اور اونٹوں کے پلانوں کا منبر بناؤ. آج تک آپ منبر سجاتے ہیں، کہیں آپ نے اونٹوں کے پلانوں کا منبر نہیں دیکھا ہوگا. رسول کی بڑی لمبی سوچ ہوتی ہے. رسول نے اونٹوں کے پلانوں کا منبر کیوں بنوایا؟ رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ لوگ علی کی ولایت کا اعلان بھول جائیں لیکن جب ہی ان کی اونٹوں پہ نظر پڑے علی کی ولایت یاد آ جائے. جب بھی اونٹ پہ اپنا پلان ڈالنے لگے انہیں علی کی ولایت یاد آ جائے. پھر رسول نے فرمایا یہ پیغام فقط اور فقط تم تک نہیں ہے. یہ مجمع کوئی عام مجمع نہیں تھا، سارا حاجیوں کا مجمع تھا. حاجی ہمارے پاس جتنا بھی بڑا اجتماع ہو 10,000 20,000 30,000 کا ہوگا. اس دور میں 1.25 لاکھ حاجی تھے. 1.25 لاکھ کا مجمع بہت بڑا مجمع ہے. اور رسول نے فرمایا یہ پیغام میں تم تک بھی پہنچا رہا ہوں اور فرمایا تم پہ واجب ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں اور اپنے گھروں تک پہنچائیں. رسول نے جو آگے چلے گئے تھے پیچھے بلایا، پیچھے والوں کا انتظار کیا. یاد رکھیے اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے جب یہ حاجی ویسے وقت میں جاتے ہوں گے لیکن جب یہ لیٹ گھر جائیں گے خود بخود ان کی زوجہ ان سے پوچھیں گی آپ کے لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے تو ان کو بتانا پڑے گا کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. اب رسول نے خطبہ پڑھا، لوگوں کو یہ تو یاد ہے رسول نے فرمایا کسی کالے کو گورے پہ کسی گورے کو کالے پہ فضیلت حاصل نہیں ہے لیکن لوگ یہ بھول گئے. توجہ ہے، تھکے تو نہیں بیٹھے. غدیر کا جشن ہے یار، غدیر کا جشن ہے. اور اس کے بارے میں عقیدت مند سے ایک بزرگ تھا، ایک بزرگ آکھیا جی ساڈی فوت کی ہوئی اس بزرگ آکھیا اج دے دن تسی پورا نہ کرو
اس آگے جدو کوئی عید ہوندی یا شہادت ہوندی میں بندے اپنے ماں پیو واسطے فاتحہ کدی نہیں پڑھیا. محمد والے محمد دی خوشی دے نال خوشی کرو، دی غمی دے نال غمی کرو. یعنی محمد والے محمد دے نال جس صورت جو ہے اس صورت دے وچ ہو گئی. یعنی اگر خوش ہیں تو خوش ہو. اور یہ دن ایسا دن ہے کہ انسان دے چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے، انسان دے چہرے تے وٹ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ نہیں پئی؟ اس دن اپنے مومن براواں دی دعوت کرو. اس دن خرچ کرن دا بہت زیادہ ثواب ہے. تو رسول خدا نے فرمایا اے لوگو، اے حاجیو، اے میرے صحابیو، اے میرے ساتھیو، اے ستاروں، اے شمع کے پروانوں، کیا میں تمہاری زندگیوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری زندگی پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. پھر فرمایا کیا میں تمہاری اولادوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہم سے زیادہ ہماری اولادوں پہ حق رکھتے ہیں. پھر فرمایا کیا میں تمہارے مال پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ ہمارا مال بھی آپ کے تصرف میں آپ زیادہ حق رکھتے ہیں. پھر رسول نے فرمایا سن لو، میں اللہ کے حکم سے اپنا ولی بنانے جا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے اپنا وصی بنانے جا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے اپنا جانشین بنا رہا ہوں. اب ہر ایک کے دل میں، اب یہاں میں اعلان کروں کہ میں کسی ایک کو عہدہ دوں گا، یقیناً ہر کے دل میں یہی جائے گی کہ مجھے عہدہ ملے گا. جب رسول نے یہ فرمایا تو بڑے 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 لوگ تھے، ہر ایک نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے رسول مجھے جانشین بنائے، رسول مجھے اپنا خلیفہ بنائے، اپنا نائب بنائے. لیکن رسول نے بڑے مجمع میں سوالات کے مجمع میں فرمایا اے لوگوں علی کہاں ہے؟ علی کو اپنے پاس بلایا. علی کو پاس بلاتے گئے، اتنا قریب کیا کہ لوگ سمجھ جائیں نبوت اور امامت میں فرق نہیں رہتا. نبوت کے فوراً بعد امامت آتی ہے. اور رسول نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اے لوگوں آج کے بعد جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. اب ایک جملہ میں چھوڑ گیا، رسول نے آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کا انتظار کیا. رسول دنیا والوں کو بتانا کیا چاہتے ہیں، رسول نے آگے والوں کو پیچھے بلا کے پیچھے والوں کا انتظار کر کے لوگوں کو بتا دیا، دنیا والوں کو بتا دیا علی وہ نقطہ ہے جس سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ کوئی پیچھے رہ سکتا. یعنی علی کی امامت کوئی نہیں کرا سکتا، علی کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، نبی کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندے، نبی کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا کس لیے؟ تاکہ سایہ کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے اور کسی کا قدم رسول کے سائے پہ پڑ جائے. جب اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ کسی کا قدم رسول کے سائے پر پڑ جائے یا رسول سے سایہ آگے نکل جائے، تو اللہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ رسول کا ہمسایہ رسول کے آگے کھڑا ہو جائے؟ یا رسول اللہ. اب جیسے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں نے بڑی ترتیب کے ساتھ ایسے پڑھی من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. جیسے ہی رسول کی زبان سے یہ لفظ نکلے فوراً اللہ نے جبرائیل سے فرمایا جا اور میرے رسول سے کہے الیوم اکملت لکم دینکم. جا اور میرے رسول سے کہے آج کے دن کے صدقے میں نے دین کو مکمل کر دیا. آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا. اب میں یہاں سے کہوں گا پہلے نماز آئی اللہ نے دین کو مکمل نہیں کیا، روزہ آیا اللہ نے دین کو مکمل نہیں کیا، حج آیا اللہ نے دین کو مکمل نہیں کیا. یاد رکھیے یعنی ہر کوئی نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، سارے اعمال کرتا رہے، جب
کیا کرتے ہیں؟ مبارک دیتے ہو یا کوئی نہ مبارک دیتے ہیں. کوئی صدر بن جائے اور یاد رکھیے یہ جلسہ بھی کوئی عجیب جلسہ تھا. اب یہ جلسہ ہو رہا ہے مسجد میں ہو رہا ہے, اس کا بانی فتحیاب خان ہے اور اس کا موضوع غدیر ہے اور پڑھنے والے ہم ہیں, لیکن جو غدیر میں جلسہ ہوا وہ کوئی عام جلسہ نہیں تھا. اس جلسے کا بانی اللہ لا الہ الا اللہ تھا. اس جلسے کا خطیب پڑھنے والا محمد الرسول اللہ تھا. اس جلسے کا موضوع علی ولی اللہ تھا. خیمہ لگا یا علی بخن بخن یا علی, مبارک ہو یا علی. سب سے پہلے حضرت عمر نے جا کے علی کو مبارک دی. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یا علی مبارک ہو, آپ ہمارے مولا بن گئے, آپ ہمارے آقا بن گئے, مبارک دی. ہر ایک اپنے اپنے ظرف کے مطابق مبارک دے رہا ہے. یا علی مبارک, جسے جو سمجھ آئی وہ اپنی ظرف کے مطابق مبارک دے رہا ہے. لیکن ایک علی کی طبیعت سمجھنے والا تھا. اس نے یہ نہیں کہا یا علی مبارک ہو, آپ کو خلافت مل گئی, آپ رسول کے جانشین بن گئے, آپ رسول کے نائب بن گئے, بلکہ گیا خیمے میں بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہا یا علی میں نے مبارک دینی ہے لیکن آپ کو نہیں, آپ کو مبارک نہیں دینی. علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہوگا, سوچو گے یہ کیا کہنا چاہتا ہے. کہا یا علی ہر کوئی آپ کو مبارک دے رہا ہے, آپ کو خلافت مل گئی, آپ رسول کے جانشین بن گئے, لیکن یا علی میں آپ کو مبارک نہیں دیتا, میں مبارک دیتا ہوں خلافت کو جس کو آپ جیسا خلیفہ مل گیا, جس کو آپ جیسا عظیم خلیفہ مل گیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اس دن یہ کثرت سے پڑھو, اے پروردگار تیرا شکر ہے جس نے مجھے علی کی ولایت کے ساتھ متمسک کر دیا, ملا دیا. یاد رکھیے کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہوگی جب تک علی کی ولا نہیں ہوگی. آج کا بہت بڑا دن ہے, میں مبارکباد دینا بھول گیا تھا. آپ سب کو مولا کی جانشینی کی بہت بہت مبارک. آخر میں دعا ہے خالق کائنات جس نے یہ جشن کا اہتمام کیا ہے اور جس نے حصہ لیا ہے, پروردگار ان تمام کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کریم اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, کریم اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا. کریم اللہ آج کے دن سے کوئی بڑا دن نہیں ہے, کریم اللہ اس دن کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف. کریم اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کے دن کے صدقے میں جو اس محفل میں مریض ہے اسے شفاء کلی عطا فرما. کریم اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کے دن کے صدقے میں بے اولادوں کو اولاد نارینہ عطا فرما. کریم اللہ تو رحمان ہے, آج کے دن کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما. کریم اللہ آج کے دن کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما, ہمیں بارش مستفید فرما, ہمیں بارش مستفید فرما. کریم اللہ بانیان کی نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. کریم اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کے دن کے صدقے میں امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. ہماری دعاؤں کو امام کے صدقے میں مستجاب فرما. بلند تر صلوات.